پھر میری دوسری بہن جو ادھر رہتی ہے قریب ہی، اس کو پتہ چلا، اس نے فٹافٹ پولیس کو بلایا اور وہ آئی اور پھر میرے بھائی کو پولیس لے گئی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے اس کو تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا اور ابھی تک وہ ہماری FIR درج نہیں کر رہے۔ ہمارا میڈیکل بھی ہوا ہے سارا ہاسپٹل میں، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جسم پہ نشانات ہیں مارنے کے، لیکن پھر بھی ابھی تک پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری بازو پہ نشان ہے، میری کمر ان نشانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مارا ہے۔ ہم نے بھی مارا ہے، ظاہری بات ہے، اگر کوئی مجھے مارے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے، لیکن میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا جس سے میں تھوڑی بہت ریکارڈنگ کر سکی ہوں، دوسرے ہاتھ سے میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ میں اپنی انہوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹ پکڑا ہوا تھا، ان کی والدہ نے نیچے سے، اور اوپر سے بہن ان کو ڈنڈوں سے اور وائپروں سے مار رہی تھی، تشدد کر رہی تھی اور ان کی گلاسز توڑ دی تھی، ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہے، ان کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ دونوں نے مل کے ان کو جان سے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے جو یہ سب کچھ بتا رہی ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے، جو سب کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ یہ سب کچھ ہم پہ الزام لگا کے بتا رہی ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، جبکہ سراسر جھوٹ ہے۔ گھر آئیں، پولیس لائیں، میڈیا لائیں، سب کو لائیں، ایک ایک چیز وتھ پروف دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے؟ نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ ابھی جو میں نے ویڈیو دیکھی ایک پیج پہ، جس پہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بہت درندگی سے مار رہا تھا، تو اس ویڈیو کو دیکھ کے مطلب مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ ہمارے اسلام میں ایک ماں کو تو بہت عزت دی گئی ہے، لیکن اس معاشرے میں اس ماں کو اتنی عزت نہیں مل رہی۔ مطلب ایک بیٹا چند کسی باتوں کی وجہ سے اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ مطلب میرے اتنے فین فالوئنگ کا اور اتنے فالوورز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی میں آواز نہ اٹھاؤں اس ماں کے لیے کہ اس ماں کے بیٹے کو ڈھونڈا جائے اور اس کو اتنی دردناک سزا دی جائے کہ وہ عبرت بنے اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے کتنا غلط کیا۔ میری دعا ہے اللہ اس کو اس جیسی اولاد دے۔ اور یہ جو آپ سب نے دیکھا ہے زوبیہ میر #، جسٹس فار زوبیہ میر کا سارا کچھ، یہ زوبیہ میر جو ہے وہ میری سوتیلی نند ہے، میرے ہسبینڈ کی سوتیلی بہن ہے۔ یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ان سب کا پروپیگنڈا تھا۔ یہ گھر میرے ہسبینڈ کے نام ہے، جو سب انہوں نے اس میں جھوٹ لکھا ہے کہ ہم پراپرٹی کے پیپرز لے کے بھاگے ہیں یا ہم نے پیسے چوری کیے ہیں، سب کچھ وہ ابھی میں ایک ایک پروف آپ کو دکھاؤں گی پورے پیپرز کے ساتھ کہ گھر کس کے نام ہے۔ میرے ہسبینڈ کا نام محمد ارسلان ہے اور گھر ان کے نام ہے۔ وہ میں پراپرٹی کے پیپرز ابھی سب کچھ اپلوڈ کروں گی، جس میں سے آپ کو پروف کے ساتھ سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ہم کیا پراپرٹی کے لے کے بھاگے ہیں یا کیا سب ہے۔ یہ سب زوبیہ میر پروپیگنڈا کروا رہی ہے کیونکہ وہ میری سوتیلی نند ہے اور وہ میرے ہسبینڈ سے گھر لینا چاہتے ہیں۔ گھر میرے ہسبینڈ کا ہے اور ان کے نام ہے۔ یہ میں اگلے پوری اس ویڈیو کے بعد پروف کے ساتھ، پکچرز کے ساتھ ہر چیز اپلوڈ کروں گی۔ زوبیہ میر، ورنہ میری ساس کو آپ لوگ آئیں، میڈیا آئے، پوری دنیا آئے، میں اپنا ایڈریس بتاتی ہوں، اپنی ہر ایک چیز بتاتی ہوں، آ کے آپ دیکھیں، ان کو ایک سٹیٹس اپلوڈ کرنا نہیں آتا۔ یہ سب کچھ زوبیہ میر کروا رہی ہے، ان کے تھرو ان کو آگے کروا کے گھر نام کروانے کے لیے، اور یہ زوبیہ میر کا پروپیگنڈا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ایک ماں، اگر آپ لوگوں کو خود ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اتنی کامن سینس تو ہر انسان میں ہوتی ہے کہ ایک بچی جو اپنی ماں کو بچائے گی کہ وہ ویڈیو بنائے گی اور اگر ویڈیو بنا رہی ہیں تو ویڈیو کا پورا پارٹ کیوں نہیں دکھا رہے؟ صرف اتنا سا پارٹ کیوں دکھایا ہے اور اس کے بعد ویڈیو کیوں بند ہو گئی ہے؟ پوری لڑائی کیوں نہیں بتائی؟ زوبیہ میر جو ہیں اور زوبیہ میر نے پوری ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، میں ابھی پوری ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ زوبیہ میر، میرا روم نیچے ہے اور یہ اوپر سے ہی کیمرہ کھول کے آئی ہے
कैमरा स्टार्ट करके ऊपर से ये नीचे आई है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा था। मेरे हस्बैंड ने अपने होशो हवास खो के अपनी माँ पे हाथ उठाया है मजबूरन होके, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपलोड करूंगी। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, इन्होंने मुझे मारा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अपने होने वाले बच्चे को और जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। इन्होंने पहले मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है, फिर मेरी बच्ची को मारा है और फिर मेरे हस्बैंड को मारा है। वो एस्थमा की पेशेंट। मां किन्ने दुखड़े जरदी सी, मोयां उत्ते मरदी सी, पाना लगे पुत्रां नूं तत्ती वाह तू डरदी सी। मेरा कुल जमाने विच बस इक्को मां ही दर्दी सी। उंदे अथरू भुलदे ही नहीं जद कोल मेरे ना वरदी सी। की पता ओ भुखी रहिंदी पर मेरा ढिड ते भरदी सी। मैनू सीने उत्ते पाया जद नासर चोखी सर्दी सी। सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत है। खाना काबा को आप तवाफ न कर रहे बैठे हुए हो, उसकी ताजीम के साथ मोहब्बत के साथ उसे देखें, ये इबादत है। और बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। लेकिन जब भी मुझसे बात करता है तो बड़ी बदतमीजी से करता है, औखा होकर बोलता है, तो इससे मेरा दिल टूट गया है। आपने फरमाया माफ कर दो, तो इतनी दुखी थी, अल्लाह के नबी के कहने पर भी कहा या रसूल अल्लाह मेरा जी नहीं चाहता मैं इसे माफ करूं। आपने फरमाया अगर मैं इसे आग में जलाऊं तो सिफारिश करोगी? कहा जी फिर तो करूंगी, इतना तो मेरा जिक्र नहीं कि जलता देखो। आपने फरमाया अगर तूने इसे माफ ना किया तो ये अल्लाह की आग में जलेगा। अच्छा या रसूलल्लाह मैं माफ करती हूँ। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसकी जान निकल गई।